اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ۔ سورہ احقاف آیت 16۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بہترین اعمال کو ہم قبول کرتے ہیں اور ان کے گناہوں سے درگزر کرتے ہیں۔ یہ اہل جنت میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا رہا ہے۔ اولئک کا اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جن کا پہلے ذکر ہوا، جو والدین پر احسان کرتے ہیں اور اعلیٰ رشد کو پہنچتے ہیں اور پھر اس کے بعد الہی قدروں کو مانتے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں فرمایا اولئک الذین نتقبل عنہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بہترین اعمال کو ہم قبول کرتے ہیں۔ نتقبل، ہم قبول کرتے ہیں۔ کسی عمل کا اللہ کے بارگاہ میں قبول ہونا معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی کامیابی ہے قبول و منظور ہونا اللہ کے بارگاہ میں۔ معصومین نے جو ہم کو دعائیں جو ہے تعلیم دی ہیں، اس میں بیشتر یہی ہے کہ دعا میں یہ ذکر کرتے ہیں اللہ ہمارے اعمال قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ ایک حدیث ہے، اس میں ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کا عمل قبول ہوتا ہے تو پھر وہ تھوڑا نہیں ہوتا ہے۔ وَكَيْفَ يَقِلُّ مَا يُتَقَبَّلُ، جو قبول بارگاہ ہوتا ہے، جس کو اللہ وصول کرتا ہے، وہ تھوڑا کیسے ہوگا؟ جب آپ نے وہ عمل کیا اور اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے وصول فرمایا، پھر وہ تھوڑا نہیں ہوتا۔ اللہ نے اپنے پاس اس کو لے لیا، آپ کے عمل کو۔ اور کیا چاہیے؟ یہ وَكَيْفَ يَقِلُّ مَا يُتَقَبَّلُ، مولا علی کا فرمان ہے، جو قبول ہوگا وہ کیسے تھوڑا ہوگا۔ اعمال ہوتے ہیں تھوڑا، لیکن اللہ کی عظمت اور اس بندگی کے مقابلے میں آپ پوری زندگی اور عمر بھر، نوح کی عمر ہو اور پورے عرض کی عمر ایک انسان کو مل جائے اور شب و روز عبادت کرے، پھر بھی اللہ کی بندگی کا حق ادا نہیں ہوتا، وہ اپنی جگہ ہے۔ لیکن یہاں اس کمزور، اس ناتوان بندے سے اللہ نے کسی عمل کو قبول کیا ہے تو اس بیچارے کے لیے یہی بہت ہے۔ کیا ہو سکتا تھا اس سے؟ نتقبل عنہم احسن ما عملوا، ان کے اچھے عمل کو اللہ قبول فرمائے گا۔ عمل اچھا ہونا تو شرط ہے نا قبول و منظور ہونے کے لیے۔ وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور یہ عمل قبول ہوگا، صرف قبول نہیں، قبول عمل کے نتیجے میں
ان کے گناہ بھی بخشے جائیں گے۔ قبول کے ایک اثر یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ راضی ہے اس عمل سے، اس کو اللہ نے وصول فرمایا۔ دوسرا اس کا ایک اثر یہ ہے کہ اس کے گناہ دھل گئے اس عمل کے قبول ہونے کی وجہ سے۔ قرآن مجید میں ہے نا، ان الحسنات یذہبن السیئات، حسنات نیکیاں جو ہے وہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہے، دور کر دیتی ہے۔ حدیث میں ہے صلاۃ اللیل کفارۃ لذنوب النہار، رات کی نمازیں دن کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ سبحان اللہ، اگر آپ کی نمازیں قبول ہو جاتی ہیں تو پھر گناہ بخشے جاتے ہیں۔ وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَیِّئَاتِهِمْ فی اصحاب الجنہ، پھر اس کا شمار جو ہے اصحاب جنت میں سے ہوگا۔ ظاہر ہے جب اس کے عمل قبول ہو گئے، گناہ بخشے گئے، تو پھر یہ تو بڑا آدمی ہو گیا، جی یہ اصحاب جنت میں شامل ہو گیا۔ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ وہ سچا وعدہ جس کا ان سے وعدہ ہوتا رہا دنیا میں۔ والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن ان وعد اللہ حق فیقول ما هذا الا اساطیر الاولین۔ اس آیہ مجیدہ میں اس نافرمان بچے کا ذکر ہے جو اپنے والدین کے نافرمان ہے، اور جس نے اپنے والدین سے کہا تم دونوں پر اف ہو، کیا تم دونوں مجھے ڈراتے ہو کہ میں قبر سے پھر نکلا جاؤں گا، جبکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں، ان میں سے کوئی واپس نہیں آیا۔ اور وہ دونوں یعنی والدین اللہ سے فریاد کرتے ہوئے اولاد سے کہتے ہیں تیری تباہی ہو تو مان جا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ پھر بھی وہ کہتا ہے، نافرمان بچہ وہ کہتا ہے یہ تو صرف اگلوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں۔ ایک آیت میں ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کے لیے خوشخبری سنائی جو والدین پر احسان کرتے ہیں اور رشد کو پہنچتے ہیں اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اس بدبخت کا ذکر آیا جو اپنے والدین کے نافرمان بھی ہے، اللہ کا بھی نافرمان ہے یہ شخص۔ والذی قال لوالدیہ اف لکما، والدین جو ہے وہ مومن ہے اور بچہ گمراہ ہے۔ والدین اپنے گمراہ بچے سے کہتے ہیں کہ ایمان لے آؤ، وہ جواب میں کہتا ہے اب آپ دونوں مجھ سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم قبر سے نکالا جاؤں گا، دوبارہ زندگی ملے گی کوئی؟ اب تک صدیاں گزری ہیں، ہزاروں سال گزرے ہیں، ہمارا آباء و اجداد جو ہے ان میں سے ریکارڈ نہیں ہے کوئی ایک شخص واپس آیا ہو۔ جی اتنی نسلیں گزری ہیں، کوئی آج تک ایک شخص واپس نہیں آیا، اور تم کہتے ہو ہم سب نے واپس آنا ہے۔ کہاں واپس آنا ہے؟ کوئی مثال دیکھو، کچھ نہیں۔ یہ مشرکین، یہ کافر جو ہے اصل بات بھول جاتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ
واپس ہوگا، وہ واپس اس دنیا میں واپسی کا کسی نے نہیں کہا کہ تمہارے آبا و اجداد واپس نہیں آئے۔ کبھی کسی نبی نے، پیغمبر نے نہیں کہا کہ تمہارے آبا و اجداد اسی دنیا میں واپس ہوں گے۔ وہ تو روز جزا واپس ہونا ہے۔ لیکن یہ مغالطہ کرتے ہیں، واپس ہونے کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ کہاں واپس ہے؟ کوئی آج کل واپس آیا ہے؟ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ، والدین ہیں، میرے پدر مادر ہے، ہاں ان دونوں کی مہربانی ہے اولاد کے اوپر، وہ مہرباں ہوتے ہیں اور وہ اللہ سے بھی مدد مانگتے ہیں، اللہ ہمارے اس بچے کی ہدایت فرما، یہ بدبخت جو ہے وہ منکر ہے، یہ ایمان نہیں لاتا ہے۔ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ، مہرباں والدین اپنے سرکش اور گستاخ بچے کی ہدایت اور نجات کے لیے اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، سبحان اللہ، اور دعا کر رہے ہیں، یا اللہ اس بچے کو ہدایت دے۔ مگر بیٹے میں یہ اہلیت نہیں ہے کہ وہ والدین کی دعا اس کے اوپر اثر کرے، یا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول و منظور فرمائے۔ نہیں، اس میں اہلیت نہیں ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہو سکتی تھی، نہیں ہوئی۔ وَإِلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اے بیٹا ایمان لے آؤ، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ پھر بھی وہ بیٹا کہے گا مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ دوبارہ زندگی کی کہانیاں، داستانہائے پارینہ ہے، اگلوں کی، قدیم لوگوں کی داستانیں ہیں، دوبارہ واپس آئیں گے، واپس آئیں گے، کہاں واپس آنا ہے؟ وہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ أولئک الذین حق علیہم القول فی قد خلت من قبلهم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین، یہ وہ لوگ ہیں جن پر فیصلہ حتمی ہو چکا ہے، جنوں اور انسانوں کے ان گروہوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، بے شک یہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اولئک الذین حق علیہم القول، یہ وہ لوگ ہیں، پہلے ذکر آیا ہے کہ ایک بچہ ہے، وہ اپنے والدین کا نافرمان ہے اور ایمان بھی نہیں لاتا ہے، کفر اختیار کرتا ہے، ایک آدمی کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد اولئک، پھر کہا یہ لوگ، ذکر تو ایک آدمی کا ہوا ہے اور پھر فرمایا یہ لوگ، یہ جواب یہ ہے، پہلے جو کہا والذی قال لوالدیہ اف لکما، اس سے اس قسم کے سارے لوگ مراد ہے، ایک بندہ مراد نہیں ہے جی۔ لہٰذا اس آیت میں اولئک کہا ہے، یہ لوگ، اس قسم کے لوگ جو اپنے والدین کے بھی نافرمان ہیں اور اللہ کے بھی نافرمان ہیں۔ وہ اولئک الذین حق علیہم القول، یہ وہ لوگ ہیں جن پر فیصلہ حتمی ہو چکا ہے، جنوں اور انسانوں کے ان گروہوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں جی۔ حق علیہم القول، جن کے بارے میں اللہ کا فیصلہ حتمی ہو چکا، حق القول، فیصلہ حتمی،
حقا اذا تحقق القول، فرمان خدا، خدا کا فرمان جو ہے وہ صادر ہو چکا، اٹل فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس کے لیے قرآن مجید میں یہ لفظ اکثر استعمال ہوتا ہے، حق القول علیہم، حق القول۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہو چکا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اس لیے کہ ان میں کوئی اہلیت نہیں ہے، اور علم خدا میں بھی ہے کہ ان کے پاس کوئی اہلیت نہیں ہے کہ یہ راہ راست پر نہیں آ سکتے۔ یہ فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، صرف یہ نہیں، اس سے پہلے انسانوں میں اور جنوں میں ایسے لوگ بہت گزرے ہیں جن کا یہی موقف رہا ہے کہ کہاں ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، جب ہم خاک ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر ہم اٹھائے جائیں گے۔ وہ انکار کرتے تھے قیامت کا۔ یہ قیامت کا انکار کرنا جو ہے وہ تمام جرائم کی جڑ ہے۔ منکرین قیامت وہ دنیا میں آزاد ہوتے ہیں، ہر جرم کا ارتکاب کرنے میں بھی کوئی ڈر محسوس نہیں کرتا، اس لیے کوئی حساب کتاب تو ہوگا نہیں، کوئی جزا سزا ہے نہیں، جو چاہے ہم کریں، کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ یہ قیامت کا عقیدہ نہ ہونے کی وجہ سے پورا معاشرہ مجرم ہوتا ہے۔ جی آج کل کی دنیا، آپ یورپین دنیا دیکھیں اور دیکھیں کہ وہ انسانیت کے اوپر کتنے ظلم ڈھاتے ہیں، اور کتنے انسانوں کا، کروڑوں انسانوں کا خون کر کے ذرہ برابر ان میں خوف آتا ہے؟ نہیں آتا، کوئی خوف نہیں آتا۔ جی اس لیے کہ ان میں قیامت کا تصور نہیں ہے۔ ہمارے مسلمان لوگ، اس کو میں اکثر بیشتر تکرار کرتا ہوں، تصور قیامت، منکر قیامت نہیں ہے۔ یورپ والے تو منکر قیامت ہے، یہ لوگ منکر قیامت نہیں ہے، لیکن تصور قیامت ان کے ذہنوں میں زندہ بھی نہیں ہے۔ جی اس وجہ سے ان کے کردار کے اوپر جو ہے وہ اثرات نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے یہ لوگ جو دعائیں کرتے ہیں اللہ سے، سب دنیا کے امور میں دعا مانگتے ہیں، اے اللہ مجھے رزق حلال دے دو، اے اللہ اولاد دے دو، بے روزگاروں کو روزگار دے دو، کسی کا محتاج نہ بناؤ، ڈھیر ساری دعائیں دنیا کے بارے میں، ان میں آخرت کے بارے میں ایک لفظ نہیں ہوتا ہمارے لوگوں کی دعاؤں میں۔ جبکہ ائمہ علیہ السلام کے دعائیں دیکھیں، ایک دو لفظ ہوتا ہے دنیا کے بارے میں، پھر صاف احتضار کے بارے میں، قبر کے بارے میں، نشر کے بارے میں، حساب کتاب کے بارے میں، عذاب جہنم کے سے خوف کے بارے میں، شفاعت کے بارے میں، برزخ اور صراط کے بارے میں دعائیں ہیں۔ جی تمام دعاؤں میں یہی چیز ملے گی۔ سبحان اللہ۔ میں اگر آپ کے سامنے ائمہ کی دعائیں رکھ دوں جی تو آپ سے کہوں تلاش کرو اس میں دنیا کہاں ہے، جی نہیں، ایک دو لفظ کہیں ملے گا۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر ایک کے لیے اپنے اپنے اعمال کے مطابق درجات ہیں، تاکہ انہیں ان کے اعمال کا بدلہ پورا دیا جائے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا،
وَلِكُلٍّ ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے لیے درجات، ہر ایک کے لیے درجات، یہ درجات ہر ایک کے لیے مما عملو عمل کے مطابق درجات ہوں گے۔ وَلِكُلٍّ درجات مما عملو، مما عملو، سبحان اللہ، غور نہیں کرتے مومنین مسلمان یہ ایمان لانے کے بعد عملو 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 عملو، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات۔ قرآن مجید اور دینی تعلیمات کے مسلمات میں سے ہیں، واضحات میں سے ہیں، اس میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے، دوسری صورت قابل تصور نہیں ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح چاہیے۔ عمل صالح کے بغیر ایمان بے معنی ہے، ایمان کے بغیر عمل صالح بے معنی ہے۔ ایمان کے بغیر عمل صالح ہوتا ہی نہیں ہے۔ عمل اس کے لیے اس کا صالح ہوتا ہے جو اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، اللہ کو تو وہ مانتا ہی نہیں، قیامت کو تو وہ مانتا ہی نہیں، تو پھر اس کے عمل کہاں ہوگا؟ اس کا عمل صادر ہوگا ہی نہیں ایمان کے بغیر۔ اور ایک شخص جس کے پاس ایمان تو بھرائی نام ہے، لیکن اس کے ایمان کا اس کے کردار پر کوئی اثر نہیں ہے، وہ کہاں ایمان ہے؟ یا بلا وہ کوئی بلا ہے، ایمان نہیں ہے۔ اور اس کے کردار کے اوپر جو ہے اس کا کوئی اثر نہ ہو تو ایمان کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کے اور اس کے درمیان میں کیا فرق ہے؟ جس کا ایمان نہیں ہے کوئی فرق نہیں، دونوں ایک جیسے، دونوں ایک جیسے۔ اس ایمان برائے نام ایک دھوکہ ہے، ایمان ہے ایک دھوکہ، فریب، اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے کہ میں بڑا مومن ہوں۔ آپ بڑا مومن ہے تو آپ کے ایمان نے آپ کو کیا بنایا؟ یہ حلال حرام کا پابند بنایا، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں اتارا، کل حساب و کتاب کے لیے اللہ کے سامنے پیش ہونے کا عقیدہ آپ کو لرزا دیتا ہے۔ نہیں، وہ تو ہم کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہاں تو ہمارا ہی بس چلے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ اس کا مطلب آپ آخرت کو نہیں مانتے، جی نہیں مانتے، ثواب ہو جزا ہو، سزا و جزا کو نہیں مانتے۔ جو لوگ مانتے ہیں، قیامت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ان کا حال دیکھو، وہ معصوم ہوتے ہوئے بھی لرزتے تھے۔ روایت میں ہے امام زین العابدین علیہ السلام مالک یوم الدین پر پہنچتے نماز میں، ایک رنگ جاتا اور ایک رنگ آتا تھا۔ یوم جزا کا مالک، یوم جزا کا نام آتے ہی لرزتے تھے۔ وہ معصوم ہے، وہ زین العابدین ہے۔ قیامت کے دن ندا آئے گی، این زین العابدین، کہاں ہے زین العابدین؟ فرشتے اپنے صفوں میں دیکھیں گے، انبیاء اپنے صفوں میں دیکھیں گے یہ۔ اور اس وقت علی بن الحسین امام زین العابدین اٹھیں گے، پورے محشر میں سید العابدین زین العابدین، وہ روتا ہے، وہ لرزتے ہیں قیامت کے ذکر سے۔ اور ہمارا مومن جناب وہ بڑے نخرے کے ساتھ پیش آتا ہے، ہم کو کیا پرواہ ہے،
یہ ایمان ہے تمہارا آخرت کے اوپر۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے اپنے اپنے اعمال کے مطابق درجات ہیں۔ مان جاؤ قرآن کو، قبول کرو قرآن کو، ایمان لے آؤ قرآن پر۔ یہ ایک دو جگہ نہیں، اول سے لے کر آخر تک قرآن کی یہی آواز ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اعمال کے مطابق درجات ہیں۔ لِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان کو اپنے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، ان پر ظلم نہیں ہوگا، ان کی حق تلفی نہیں ہوگی۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اور جس روز کفار آگ کے سامنے لائے جائیں گے، تو ان سے کہا جائے گا تم نے اپنے نعمتوں کو دنیاوی زندگی میں ہی برباد کر دیا اور ان سے لطف اندوز ہو چکے، پس آج تمہیں ذلت کے عذاب کی سزا اس لیے دی جائے گی کہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے رہے اور بدکاری کرتے رہے۔ اور جس دن کفار کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے، آتش جہنم، سامنے آتش جہنم ہوگی اور ان کو ہانک کر کے لے جایا جائے گا۔ وہ سنا تو پہلے سے سزا تو سنائی جائے گی، حساب کتاب۔ بعض لوگوں کے لیے حساب کتاب بھی نہیں ہوگا، بغیر حساب کتاب کے جہنم جائیں گے، بعض لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت جائیں گے۔ یہ تیسرے لوگ ہیں جو حساب کتاب کے بعد جنت یا جہنم اس کا فیصلہ ہوگا۔ تو ان کو جب جہنم کے سامنے پیش کیا جائے گا، ابھی جہنم میں ڈالا نہیں گیا، جہنم کے آنکھ دیکھتے ہوں گے، تو اس وقت ان سے کہا جائے گا اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، دنیا کی زندگی میں اپنے ابدی نعمتوں کو تم لوگوں نے برباد کر دیا نا، اذھبتم طیباتکم، یہاں آخرت میں جنت میں ملنے والی جو ہے نعمتیں ہیں ان کو تم برباد کر کے آیا ہے، ادھر کچھ نہیں لے کر آیا۔ واستمتعتم بہا، دنیاوی زندگی سے خوب مزے لوٹتے رہے ہو۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج ذلت کا عذاب جو ہے وہ اس کا مقابلہ کرنا ہوگا، بما کنتم تستکبرون، جو تکبر کرتے رہیں۔ اور ائمہ علیہ السلام کے مقابلے میں بھی لوگ تکبر کرتے تھے، اور ابھی دین بیان کرنے والوں کے مقابلے میں بھی تکبر کرتے ہیں۔ یہ دنیا سب کو معلوم ہے، معاشرے میں اہل ایمان تکبر نہیں کرتے، لیکن دوسرے لوگ تکبر کرتے ہیں۔ اور اس فسق و فجور اور تکبر کی وجہ سے اب عذاب جہنم چکھو۔ اعاذنا اللہ من ذلک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔